السلام علیکم ناظرین، پروگرام متبادل بیانیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید، اور میرے ساتھ موجود ہیں خورشید ندیم صاحب۔ آج خورشید صاحب جو ٹاپک ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل اس وجہ سے بھی ہے کہ میرا اپنا انٹرسٹ بھی اس میں بہت زیادہ ہے۔ ہم ایک دور میں سنا کرتے تھے کہ مسلمانوں نے فلاں ملک فتح کر لیا، مسلمانوں نے فلاں علاقہ فتح کر لیا، لیکن کچھ عرصے سے یہ آوازیں آنا بند ہو گئی ہیں۔ اب یہ آوازیں صرف تاریخ کی کتابوں سے آتی ہیں کہ مسلمانوں نے فلاں علاقے پر فتح کیا، عیسائیوں نے فلاں ملک پر حملہ کیا، فلاں علاقے پر فتح کیا۔ اب آتا ہے کہ سعودی عرب نے فلاں علاقے پر بمباری کی، پاکستان نے یہاں پر شکست کھا لی ہے، یہاں پہ فتح حاصل کر لی، یا کسی اور ملک میں کہیں پر اس طرح کر امریکہ لیا۔ نے ہاں، امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کر افغانستان پہ بمباری کر دی، عراق پر حملہ کر دیا۔ تو یہ نہیں آوازیں آتی کہ مسلمانوں نے یا کرسچن نے یا ہندوؤں نے، اس طرح کی باتیں آوازیں آنا کم ہو گئیں۔ اور وہ جو ساری صورتحال ہے وہ اب ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ پہلے ریاستیں مذہب کے نام پر ہوا کرتی تھیں، مختلف مذاہب کے لوگ اپنی ریاستیں بناتے تھے، اور پھر ایک نیا تصور آ گیا قومی ریاست کا۔ قومی ریاست نے اب ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر دی ہے کہ اب ہم، کیونکہ انڈیا کی فوج کے اندر مسلمان بھی ہیں، پاکستان کی فوج کے اندر ہندو اور سکھ بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، امریکہ کی فوج کے اندر مسلمان بھی ہیں، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پورے کا پورا بدلاؤ نظر آتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے۔ ہم پوری تاریخ ایک طرح کی پڑھتے پڑھتے اچانک سے آ کے ایک بریک لگائی اور ہم پھر واپس پیچھے چلے گئے۔ یہ تھوڑا سا کلیئر کریں کہ یہ اسلامی ریاست، قومی ریاست، یہ کیا چکر کیا ہے سارا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس بات کو لوگ سمجھ لیں تو اس وقت دنیا میں خاص طور پر مسلم معاشروں میں جو ایک خلفشار ہے فکری اور نظری، اور یہ ایک طرف داعش ہے اور خلافت کا نظام کے لوگ اٹھ رہے ہیں، القاعدہ اٹھ رہی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اسلامی ریاست کا ایک نعرہ ہے، اسلامی انقلاب کی باتیں ہیں، یہ ساری کنفیوژن اصل میں جو آپ نے بیان کی اس کی دین ہے۔ صحیح۔ لوگ اگر سارے عمل کو سمجھ لیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو میرے خیال بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دیکھیے، تاریخ کا اپنا ایک عمل ہے، تاریخ کا عمل نہ میرے نظریات کا تابع ہے نہ آپ کے نظریات کا تابع ہے۔ صحیح۔ تاریخ کا عمل ایک خاص طرح کے اس قانون فطرت کے مطابق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے جاری و ساری کر دی ہے، جس کو مذہبی اصطلاح میں سنت اللہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک قانون ہے جس کے تحت دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور سائنسی اصطلاح میں جس کو آپ نیچرل لاز کہتے ہیں۔ نیوٹن نے بھی قانون بیان کیا، اور کچھ آپ کو فطری قوانین آپ کہتے ہیں۔ صحیح، بالکل۔ تو کائنات کا نظام، دنیا کا نظام، انسانی سماج انہی اصولوں پر آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں میرا اور آپ کا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، جس کو ڈارون نے کہا تھا نا کہ سروائیول آف دی فٹیسٹ۔ بالکل۔ سماجی جو سوشل ڈارونزم ہے اس کے اندر بھی یہی بات کہی جاتی ہے کہ آپ سماج کے اندر اپنے وجود کے بقا کے لیے اپنی اہمیت کو ثابت کر دیں، ٹھیک۔ تو پھر آپ باقی رہتے ہیں، نہیں ثابت کر سکتے تو آپ مٹ جاتے ہیں۔ صحیح۔ یہ بنیادی اصول ہے جو دنیا میں جاری ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہوا کیا دنیا میں؟ انسان نے جب سماج بنائے اور اکٹھا رہنا شروع کیا تو پہلے وہ قبیلوں کی شکل میں رہتا تھا، ٹھیک ہے، اور قبیلے بنتے تھے رنگ اور نسل کی بنیاد پر۔ ایک آدمی ہے، اس کا خاندان ہے، پھر اس کے بچے ہیں، اس طرح سے خاندان وجود میں آتے تھے، خاندان سے پھر قبیلے بننے شروع ہوئے۔ قبیلوں سے پھر بات آگے بڑھی کہ 2-3 قبیلوں نے مل کے اپنی ایک اجتماعیت کو قائم کر لیا۔ صحیح۔ ابتدا میں آپ نے قبیلے بنائے جنگل کے جانوروں سے اور فطرت کے دیگر چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، گرمی، سردی وغیرہ وغیرہ، بھوک کے لیے، پیاس کے خلاف آپ متحد ہوئے، زندگی کی تلاش میں متحد ہوئے، آپ نے قبیلے بنائے، اور پھر بعد میں خارجی جو خطرات آپ کو درپیش ہوئے اس سے بچنے کے لیے اپنے قبیلے بنائے۔ پھر لوگوں نے نقل مکانی کی، کوئی ایک جگہ چلا گیا، کوئی دوسری جگہ چلا گیا۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ زندگی کو گزارنے کے لیے آپ کو کچھ اسباب چاہیے، وسائل چاہیے، ان پہ قبضے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے لڑنے لگے، تو اس طرح سے معاملات ہوئے۔ مثلا قدیم دور میں آپ دیکھیے نا، جو تہذیبیں وجود میں آئیں وہ دریا کے کنارے بنی۔ صحیح۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پانی اصل میں زندگی کی اساس تھا۔ کھیتی باڑی اب کرتے تھے، وہیں سے اناج اگاتے تھے، وہیں سے زندگی کے اسباب پیدا ہوتے تھے، تو لوگ دریاؤں کے کنارے رہنے کو اور آباد ہونے کو پسند کرتے تھے کہ وہاں زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب بعض زرخیز جگہیں ہیں، اب آپ کو لگتا ہے یہاں زیادہ اچھا اناج اگ رہا ہے، تو پھر اس جگہ پہ قبضے کے لیے لوگوں کے درمیان لڑائیاں ہونا شروع ہو جائیں، قبیلوں کے درمیان۔ یہ جس کو آپ سندھ تہذیب کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ دریا سندھ کے کنارے پہ آباد ہونے والی ساری تہذیبیں۔ تو اس طرح سے انسانی سماج کا عمل آگے بڑھتا چلا گیا۔
معاشروں سے قبیلوں کے درمیان پھر جنگ، پھر آگے اسٹیٹ کا تصور ابھرنا شروع ہوا. تو صحیح. ایک وقت آیا کہ دنیا میں پھر عالمگیر ریاستیں وجود میں آنے لگیں، ٹھیک. جس کو آپ امپائرز کہتے ہیں، سلطنتیں کہتے ہیں. اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ سلطنت، آپ کے پاس طاقت ہے اور طاقت فیصلہ کرتی تھی، آپ دوسرے پہ حملہ آور ہوتے تھے اور آپ اس پہ قبضہ کر لیتے تھے. آپ کی طاقت سے جب قبضہ کر لیا وہ آپ کا علاقہ ہو گیا. ٹھیک. یا گویا طاقت ہی فیصلہ کن چیز تھی جو طے کرتی تھی کہ کس علاقے پہ آپ کا حق ہے، کس علاقے پہ آپ کا حق نہیں ہے. صحیح. اس کو مان لیا گیا دنیا میں. جس نے قبضہ کر لیا، فاتحین جو آئے وہ فاتح انہوں نے کر لیا، لوگوں نے قبول کر لیا ان کے اقتدار کو. محمد ابن قاسم جو ہیں وہ آئے عرب سے، تو انہوں نے یہاں کے کر لیا قبضہ، تو ان کو قبول کر لیا گیا. سکندر اعظم یونان سے چلا اور یہاں آیا. تو ایسے ہی فاتحین موو کرتے تھے، فاتحین آگے چلتے تھے. یوں دنیا تہذیب کے مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی عالمگیر ریاستوں کی سطح پر آئی. یہ صحیح. عمل 20ویں صدی تک جاری رہا. 20ویں صدی میں پہنچنے کے بعد دنیا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب لوگ اس طرح سے غلام نہیں بنائے جا سکتے طاقت کے ٹھیک. سارے. جیسے جہاں آپ نے چاہے کر دیا حملہ. اب لوگوں کے اندر ایک بیداری، ایک آزادی کی تحریکیں اٹھنا شروع ہو گئیں اور لوگوں نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ میری آزادی کا حق مجھے بنیادی طور پہ حاصل ہے، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ میرے اس حق کو چھین لیں. صحیح. یہ حقوق کی جنگ جو ہے یہ شروع ہوئی. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں مختلف لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا. اگر آپ پرانے یونان کی تاریخ کو دیکھیں تو مختلف افکار آپ کو ملیں گے. صحیح. سقراط جیسے لوگ ملیں گے، ارسطو جیسے لوگ ملیں گے جو اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، ان ایشوز پہ گفتگو کر رہے ہیں. جب انسان کو غور و فکر کا عمل شروع ہوا، پوری اس کی ایک تاریخ ہے. سقراط کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ انسان کی فکری آزادی کا ایک بن گیا، ایک علامت بن گئی. صحیح. اور اس نے کہا کہ مجھے میرے خیالات کے مطابق زندہ رہنے کا حق ہے اور میں حق کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں. اس نے ایک طرز عمل بنا دیا. آپ ارسطو کے آتے ہیں تو وہ غلامی کو بھی جسٹیفائڈ کرتا آپ کو دکھائی دیتا ہے اور صحیح. انسانوں کے درمیان امتیاز کو بھی قبول کر رہا ہے. اسی طرح کی ایک روایت مذہب کی بھی چلی آ رہی ہے. مذہب بھی لوگوں کو بتا رہا ہے کہ انسان سے کس طرح کی زندگی اس کو جاری رکھنی ہے، وہ بھی لوگوں پہ اثر انداز ہوتا چلا آ رہا ہے. ٹھیک. صحیح. اور اللہ کے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بھی دے دیا. صحیح. حضرت سلیمان کو دے دیا، حضرت داؤد کو ان کے والد کو دے دیا. آخری سلسلے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اقتدار دے دیا. اس سے پہلے حضرت موسیٰ کو بعض علاقوں میں دے دیا. تو جب پیغمبروں کے پاس اقتدار آیا تو انہوں نے پھر ظاہر پیغمبر چونکہ خدا کے نمائندے ہوتے ہیں ٹھیک. تو انہوں نے خدا کے قانون کو یا الہامی قانون کو نافذ کرنا شروع کر دیا. جو انسانی عقل سے آئے انہوں نے اپنے طور پہ نافذ کرنا شروع کر دیا. تو انسان کا جو ایک اجتماعی ارتقاء ہے 20ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے وہ یہاں پہ آیا کہ سلطنتوں کا دور اب نہیں رہا، امپائرز کا نہیں رہا، صحیح. آزادی کی تحریکیں اٹھنا شروع ہوئیں. تو لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا، انسانوں نے، وہی انسان جو سلطنتوں کو قبول کر رہے تھے انہوں نے صحیح. مل کے یہ طے کیا کہ اب سلطنتوں کا دور ختم ہو گیا. اب لوگ جو ہیں کچھ جغرافیے کی بنیاد پر اگر آزاد ہونا چاہتے ہیں تو ان کو آزاد کر دیا جائے. صحیح. چنانچہ پھر آزادی کی تحریکیں اٹھیں اور 20ویں صدی میں قومی ریاستیں وجود میں آنا شروع ہوئیں. صحیح. لوگ لڑتے لڑتے تھک گئے تھک تھے. کے. انہوں نے اور کہا آپ کہ کو پتہ ہے کہ جو آخری ورلڈ وار جن کو آپ کہتے ہیں، صحیح. عالمگیر جو جنگیں ہوئیں، جنگ عظیم جن کو آپ کہتے ہیں، ان دونوں جنگوں میں جو ایک غالباً 1913-14 میں ہوئی اور ایک دوسری جو ہے وہ آگے آ کے 18-19. 1940-41 میں، صحیح. ان جنگوں میں کروڑوں لوگ مار دیے گئے. تو جیسے میں نے اس کے ایک ساتھ فکری تحریکیں بھی چل رہی ہیں سوچ، تو انسانوں نے سوچا کہ یہ کوئی عمل نہیں ہے کہ آپ طاقت کے ذریعے دوسروں پہ قبضہ کریں اور کروڑوں لوگوں کو مار دیں. اب انسان کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ آزاد ہو. چنانچہ وہ جو آپ کہتے ہیں انسانی حقوق کا چارٹر ایک بنا جس پہ دنیا نے ایک طرح سے اتفاق کر لیا. صحیح. اور اس کی روشنی میں پھر اقوام متحدہ کا ادارہ وجود میں آیا، جس اقوام متحدہ کے ادارے میں آپ نے یہ تو مان لیا کہ ساری قومیں برابر صحیح. ہیں، لیکن آپ نے کچھ قوموں کو برتر حق بھی دے دیا جن کو آپ کہتے ہیں ان کو پاس ویٹو ویٹو کا پاور ان کے پاور پاس. کو دے دی تاکہ وہ اجتماعی نظم کو خراب نہ ہونے دیں. صحیح. کہ چھوٹی ریاستیں ایک دوسرے کو جو وہ کرتی ہیں قبضہ کرنے کی جو روایت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑی قوتیں جو ہیں وہ جمع صحیح. ہو جائیں اور عالمی نظام کو گویا قائم رکھنے کی کوشش کریں. صحیح. یہ ہے وہ انسانی تہذیب کا ارتقاء کہ جس نے آپ کو قبیلے سے عالمگیر ریاست تک اور عالمگیر ریاست سے نیشن سٹیٹ تک لے کے آ گئی. صحیح. اب آ کے آپ نے طے کر لیا کہ عالمی سطح پر آپ کی کچھ یہ جگہ، یہ علاقہ، یہ حکومت، یہ ایک نیشن، ایک سٹیٹ ہے صحیح. اور اس میں دوسروں کو دخل اندازی کا حق اب باقی نہیں رہا. اب کو کتنی بڑی قوت بھی ہے وہ اب آپ پہ قبضہ نہیں کر نہیں سکتی. کر یہ سکتے. طے ہو گیا، اگر قبضہ کہیں کر بھی لیا تو واپس کرنا پڑتا ہے کرنا علاقہ. پڑتا ہے. صحیح. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا 20ویں صدی میں انسانی تہذیب ایک نئے دور میں داخل ہو گئی
جس کو آپ یوں کہ قومی ریاستوں کا دور ہے، نیشن سٹیٹ کا دور ہے۔ اب وہ فاتحین نہیں رہے، صحیح اب لوگوں پہ قبضہ کرنے کا اب بدل گیا، اب بھی لوگ صحیح بالادستی اپنی برقرار رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے طور طریقے تبدیل ہو گئے۔ لیکن وہ شکل کہ آپ نے کہیں لشکر کشی کی، کہیں پہ آپ نے جا کے تلوار اور تفنگ کے زور سے قبضہ کر لیا، وہ اب باقی نہیں رہا۔ صحیح یہ تبدیلی میری لائی ہوئی نہیں ہے، یہ تبدیلی آپ کی لائی ہوئی نہیں ہے، یہ تبدیلی عالمی حالات کی لائی ہوئی ہے، انسانی تہذیب کی ارتقاء کی لائی ہوئی ہے۔ اس کے آگے جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ سنت اللہ ہے، صحیح یہ ایک اللہ کا طریقہ ہے، یہ آپ یوں کہیے کہ ایک فطرت کے قوانین ہیں جس کے تحت سوسائٹی آگے بڑھی ہے، لوگ آگے بڑھے ہیں، معاشرے آگے بڑھے ہیں۔ مثلاً برطانیہ کیا یہ چاہتا ہوگا کہ جس کی حکومت کا سورج کبھی طلوع غروب نہیں ہوتا تھا صحیح وہ غروبی ہو جائے پوری طرح سے، لیکن صحیح اس کو اس جبر کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا؟ کیا سوویت یونین نے کبھی چاہا ہوگا کہ دنیا ہاں میں کہ اس وہ کا ٹکڑے تسلط ٹکڑے ختم ہو ہو جائے گئے؟ یا کیا امریکہ کبھی چاہے گا کہ اس کا تسلط ختم ہو جائے؟ تو یا ہم نے کبھی چاہا تھا کہ خلافت عثمانیہ ختم ہو ختم ہو جائے، جائے ہم تو تحریک چلا رہے تھے اس کے ہندوستان میں۔ احیاء کے لیے؟ لیکن یہ تاریخ کا جبر ہے۔ مذہب کا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو غلطی ہوئی، لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب آپ کی عالمی سطح پہ خلافت قائم ہو گئی، لوگوں نے سمجھا کہ جیسے خلافت کا قیام کو دینی کا مطالبہ ہے۔ اچھا وہ دین کا مطالبہ نہیں تھا، ظاہر ہے کہ صحیح وہ تو ایک، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی خلافتیں یا اس طرح کی چیزیں، عالمی حکومتیں جو ہیں وہ ایک عالمی تبدیلی کے تھیں تحت اس دنیا وقت، میں آئیں۔ بالکل صحیح اسی طریقے سے آج قومی ریاستیں وجود میں آ گئیں۔ آج کیا قومی ریاست قائم کرنا کوئی دین کا تقاضا ہے؟ تو وہ بھی کوئی دین کا تقاضا نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ آپ سے اس طرح متعلق نہیں ہوتا۔ صحیح دین آپ سے متعلق ہوتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، وہ پوچھتا ہے پہلے، پھر اس سے کہتا ہے کہ یہاں کھڑے ہو تو یہ تمہارے لیے اللہ کے دین کا حکم ہے۔ صحیح تم باپ ہو تو اللہ کا دین تم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، حکمران ہو تو تم سے اللہ کا دین یہ مطالبہ کر رہا ہے، تم کوئی سماجی منصب پہ فائز ہو یا سرکاری منصب پہ فائز ہو، تم سے اللہ کا دین یہ مطالبہ کر رہا ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی خاص منصب تم اختیار کرو، یہ دین کا کوئی مطالبہ نہیں ہے آپ سے۔ صحیح تو یہ ایک بنیادی کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے لوگ ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم ایک سفر تہذیب کا طے کرتے آئے ہیں۔ ہم اگر مذہبی آدمی ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مذہب اصل میں فرد سے متعلق ہوتا ہے، صحیح وہ فرد کو مخاطب کرتا ہے ہمیشہ اس کا، اور آخرت میں بھی آپ کو پتا ہے کہ فرد ہی کی بنیاد پر فیصلے ہونے ہیں۔ صحیح وہ اس کو مخاطب کر کے بتاتا ہے کہ اب وہ کہاں کھڑا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے۔ تو صحیح اس چیز کو اگر لوگ سمجھ لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ سلطنتیں کب وجود میں آئیں اور کیوں آئیں، اور آج ہم قومی ریاستوں میں جی رہے ہیں تو کیوں جی رہے ہیں۔ صحیح اور جب ہم عالمی سطح پہ کوئی چیز پہ اتفاق کر لیتے ہیں تو پھر اس کو مان لینا، ایک معاہدے کو مان لینا، ایک عہد کو قبول کرنا ہے، اور عہد توڑنا آپ کو پتہ ہے کہ دین کے نقطہ نظر سے کتنا بڑا جرم ہے۔ اچھا خورشید صاحب، یہاں ایک اور سوال بھی جنم لیتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اب قومی ریاستوں کا دور ہے، یعنی ریاستیں اب مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ جغرافیے کی بنیاد کے اوپر اور خاص ایک قوم ہے اس کی علاقے بنیاد کے کے اوپر، اعتبار علاقے سے کی بنیاد کے اوپر وجود میں آئیں گی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات یہ جملہ بھی بڑے زور شور سے بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا میں دو ریاستیں ایسی ہیں جو نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہیں، اور ایک ان میں پاکستان ہے اور ایک اس میں اسرائیل ہے۔ اور جب پاکستان بن رہا تھا تو یہ نعرہ لگ رہا تھا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، یعنی مذہب کی بنیاد کے اوپر ایک ریاست، ایک تنظیم بنائی گئی اور اس تنظیم نے ایک ملک کے قیام کا مطالبہ کیا۔ تو یہ بتائیے گا کہ پہلی بات تو اس کو تھوڑا سا کلیئر کریں، دوسرا یہ بتائیے گا کہ اسلامی ریاست اور مسلمانوں کی ریاست میں فرق کیا ہے، اور کیا مذہب کے نام پر ریاستیں ہوتی بھی ہیں؟ میں پہلی بات کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ ریاستیں ایک ارتقائی عمل کے نتیجے میں وجود میں آئیں، ٹھیک ہے نا، صحیح اس میں میرا اور آپ کا کوئی دخل نہیں، عالمگیر ریاستیں پھر قومی ریاست، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اجتماعیت کی بھی کوئی اساس ہو سکتی ہے جو لوگوں صحیح کو جمع کر دے، وہ کوئی پرماننٹ نہیں ہوتی۔ کسی دور میں یہ جغرافیہ ہو سکتا ہے، کسی دور میں یہ رنگ ہو سکتا ہے، صحیح کسی دور میں یہ نسل ہو سکتی ہے، مذہب کسی دور میں مذہب بھی ہو سکتا ہے، صحیح ٹھیک ہے۔ کسی وجہ سے لوگ کسی ایک اجتماعی شناخت پر جمع ہو جاتے ہیں تو وہ ان کی اجتماعی شناخت بن جاتی ہے، وہ قومیت کی اساس بن جاتی ہے۔ برِ صغیر میں ایک مرحلہ آیا کہ جب لوگوں نے مذہب کو اپنی اجتماعی ساخت مان لیا، صحیح تو اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کر دیا۔ اچھا اب یہ دیکھیے دلچسپ بات، یہ جیسے ملک پاکستان بن گیا وہ اجتماعی شناخت ختم ہو گئی۔ اب آپ نے کہا کہ جو پاکستان میں رہنے والا وہ ایک قوم ہے، صحیح اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بنتے ہی آپ نے جغرافیہ کو اجتماعیت کی اساس مان لی، اس ٹھیک لیے کہ پاکستان میں جب پاکستان بنا تھا تو 22-23% لوگ غیر مسلم تھے، ٹھیک ہے نا۔ صحیح بالکل اب 22-23% لوگ کون ہیں؟ پاکستانی ہیں نا، تو مسلمان بھی پاکستانی، غیر مسلم بھی پاکستانی، ان کے درمیان پاکستانی اجتماعی اساس کیا ہو گیا؟ جغرافیہ ہو گیا، جغرافیہ جس ہو کو گیا آپ پاکستان کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا تھا؟
یعنی ایک دن پہلے کیا تھا، آپ کی اجتماعی شناخت کیا تھی؟ آپ نے بنائی مذہب کو بنا لیا. صحیح ایک دن بعد جب پاکستان بن گیا تو آپ نے جغرافیہ کو اجتماعی شناخت مان لیا. بنا لیا، آپ نے کہا پاکستان میں رہنے والے سارے ایک قوم ہیں. ایک قوم ہے. تو کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی مذہب کا مطالبہ نہیں، یہ ہوئی سماجی حالات ہیں. کبھی مذہب کی بنیاد پر اجتماعیت وجود میں آ اور اگر جاتی ہے. ہم خورشید صاحب مذہب کی بنیاد پر ایک ہوتے 47 میں، تو پھر بنگلہ دیش تو ہم دونوں کا مذہب الگ نہ ایک ہی تھا. ہوتا، ہاں بالکل ہاں کیوں الگ ہوا؟ ایگزیکٹلی. اور دوسرا پھر یہ دیکھیے کہ بہت سارے مسلمان جو تھے وہ وہ تحریک پاکستان کا حصہ نہیں تھے، اور وہ کوئی معمولی درجے کے لوگ نہیں تھے، علماء تھے. یعنی صحیح ہندوستان میں اس وقت جتنے بڑے علماء تھے سوائے علامہ اقبال کے، کوئی اس تصور قومیت کو قبول کسی نے نہیں کیا. صحیح. اس کا مطلب یہ کہ مذہب کا مولانا شفیع مطالبہ نہیں تھا. تھانوی صاحب انہوں نے اس کو قبول کیا لیکن وہ ان کا انتقال ظاہرہ پہلے ہو گیا، لیکن صحیح. انہوں نے اس مولانا شبیر قبول عثمانی قبول کیا. صحیح. لیکن جو مولانا حسین احمد مدنی نے قبول نہیں کیا، مولانا ابوالکلام مولانا آزاد نے ابوالکلام نہیں آزاد نے کیا، قبول نہیں کیا، مولانا مودودی نے نہیں قبول نہیں کیا. کیا. مولانا مودودی صحیح خیر اس قومیت کے بھی قائل نہیں تھے، وہ مسلم قومیت کو بھی نہیں انہوں نے مانا، اور انہوں نے صحیح. جغرافیہ قومیت کو بھی نہیں مانا. وہ تو ٹھیک. بالکل ایک نئی ڈیفینیشن دے رہے تھے، کبھی بات اس پہ ہوگی. صحیح لیکن کہنا یہ ہے کہ یہ کسی وجہ سے کوئی اجتماعی شناخت آپ کی بن جاتی ہے، وہ مذہب بھی بن سکتی ہے کسی موقع پہ. تو ہمارے ہاں جیسے آپ نے کہا کہ وہاں اسرائیل میں اس کو مذہب کو بنایا گیا، وہ بھی ایک مشروع طور پہ ویسے بنایا گیا. صحیح آپ دیکھیے کہ فلسطین جو ہے بنیادی طور پر تو ایک قومی ریاست تھی فلسطین کی بنیاد پر. اس کو آپ نے مذہبی بنیاد، اور یہ مغربی قوتوں کی اصل میں آپ کو دو رخی پالیسی، دوغلا پن بھی ظاہر کرتا ہے. صحیح. کہ ایک طرف آپ بھی کہتے ہیں کہ مذہب کو آپ اساس نہیں مانیں گے، دوسری طرف مذہب کو ایک اساس مان کر لوگوں کو ایک ایک جگہ جمع ریاست کر آپ رہے ہیں. وہاں تو یہ بناتے ان ہیں. کی اپنی مفادات کی جنگ ہے، جس میں ظاہر کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی انہوں نے قبول نہیں کیا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ فتنہ ایک کھڑا کر دیا مغربی دنیا نے وہاں فلسطین میں. پورے مڈل اور ایسٹ آج میں تک آپ. ہاں بالکل اس کی وجہ سے کتنی نسلیں برباد ہو گئیں. تو وہ انہوں نے ایک غلطی کی، مذہب کی بنیاد پر وہاں ایک ریاست بنانے کی کوشش کی. اور ورنہ اگر فلسطینی قومیت کی بنیاد پر بنتی تو اس میں یہودی بھی رہ رہے ہوتے، اس میں مسلمان بھی رہ رہے ہوتے، اس میں مسیح بھی رہ رہے ہوتے. صحیح بہت سارے مسیح جو ہیں وہ فلسطینی مسیحی ہیں. بالکل. مشہور ہاں ان کے لیڈر آپ دیکھ لیجئے، لیلا خالد جیسے جو تھے وہ بالکل مسیحی تھے. تو وہاں آپ نے مذہب کے نام پر، میں سمجھتا ہوں کہ مغربی قوتوں نے ایک فتنہ پیدا کر دی، ٹھیک. جس کے نتیجے میں آج تک جو ہے وہاں ظلم پیدا ہو رہا ہے. اگر جو اساس انہوں نے مانی تھی دنیا بھر میں جغرافیے کو، اگر اسی اساس پر ایک فلسطینی ریاست قائم ہو جاتی جو فلسطینیوں کی ہوتی، صحیح جیسے عربوں کی ریاستیں عربوں کی ریاستیں ہیں، تو فلسطینیوں کی ریاست فلسطینیوں کی ہوتی، تو یہ فتنہ پیدا نہ ہوتا. نہ ہوتا. تو میرے نزدیک وہ بھی کوئی اچھا کام نہیں ہوا جو فلسطین میں ہوا یا مڈل ایسٹ میں ہوا. صحیح. اچھا خورشید صاحب، یہ کہ ایک ریاست، اسلامی ریاست یا مسلمانوں کی ریاست، اسے ہم کیسے ڈیفائن کر سکیں گے؟ اگر میں صرف اکیڈیمک بات کروں، کتابی صحیح. بات کروں، جی تو اسلامی ریاست سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ وہ ریاست جس کے قوانین اور ضوابط اسلام کے اصولوں کے تحت قائم ہو، ٹھیک. وہ اسلامی ریاست ہے. اور مسلمان ریاست وہ ہے کہ جس کے زمام کار مسلمانوں کے ہاتھوں میں. صحیح. اب مسلمان چاہیں تو اس کو اسلامی اصولوں کے تحت اس کو مرتب کریں، چاہیں تو نہ کریں. تو صحیح. دونوں میں اصولی فرق جو ہے کتابی سطح پہ وہی اتنا ہی ہے کہ ایک وہ ریاست جو خالصتاً دین کے احکامات کی بنیاد پر کھڑی ہو، وہ اسلامی ریاست ہے. ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں غیر مسلموں کی اکثریت ہے اور اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اور وہ اسلامی نظام نے نافذ کیا، کیا اس کو اسلامی ریاست کہا جا سکتا ہے؟ میرے خیال ہے اس کو اسلامی ریاست کہنا مشکل ہے، میں تو اس کو صحیح. اس طرح سے قبول نہیں کرتا. اگرچہ میں نے جیسے کہا کہ ریاست مذہب کا مسئلہ ہی نہیں ہے، صحیح. اس لیے اس کی کوئی مذہبی تعبیر تو نہیں ہو سکتی. ایک تو سوشل پروسیس ہے، ایک تو سماجی عمل ہے جس میں ارتقاء سے گزرتا ہے. جیسے دیکھیے ہندوستان میں ایک بڑا عرصہ ایسا گزرا جب مسلمان حکمران تھے یہاں، لیکن ٹھیک. اکثریت جو ہے وہ غیر مسلموں کی تھی یہاں. جو صحیح. مغلوں کا دور ہے ہندوستان میں اگر آپ دیکھیے تو حکمران تو مسلمان تھے لیکن اکثریت یہاں. اکثریت، لیکن کیا وہ کوئی اسلامی ریاست تھی؟ میرا نہیں خیال کہ اس کو کسی نے اسلامی ریاست مانا، کسی نے لیکن نہیں یہ نا مانا. کہ ان بادشاہوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک مسلمان پرائڈ بادشاہ، تو فیل ہاں ہوتی ہے نا پرائڈ کہ فیل ہوتی ہمارا. ہے، وہی بالکل. مسلمان کے طور پہ آپ پرائڈ فیل کرتے ہیں کہ آپ اچھا مسلمان. خورشید صاحب، کیا پاکستان کو اسلامی ریاست کہہ سکتے ہیں؟ پاکستان کو اسلامی ریاست کہہ سکتے ہیں آپ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں اکثریت بھی مسلمانوں کی ہے، نمبر ون. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو عمرانی کانٹریکٹ کیا ہے، جو آپ صحیح. نے عمرانی معاہدہ کیا ہے جس کو آپ آئین کہتے ہیں، اس میں آپ نے اس اصول کو مان لیا ہے کہ ریاست کا ایک مذہب ہے اور وہ اسلام ہے. اور ٹھیک. آپ نے یہ بھی مان لیا کہ قرآن و سنت کے برخلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. تو صحیح. میرا خیال ہے کتابی نقطہ نظر سے یہ اب ایک اسلامی ریاست اس اور طرح سے ملک کا ہوگی. نام بھی آپ نے اسلامی جمہوریہ جمہوریہ پاکستان پاکستان رکھ رکھ دیا. بالکل. صحیح. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ اسلامی ریاست اور قومی ریاست میں
پہلے ہم تھوڑی سی بات تو ہم نے کر لی اس کے اوپر، لیکن ایک جو فرق کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں یہ بتائیے گا کہ امت مسلمہ کا خود اپنا جو سیاسی تصور ہے ریاست کے باب میں، اگرچہ کہ یہ بحث بھی ہم کر چکے، لیکن تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں کہ کیا فرق ہے، امت مسلمہ کیا سمجھتی ہے، لوگوں کے اس وقت مختلف جو مفکرین ہیں، رہنما ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کہ تصور کیا ہے ہمارا، سیاسی تصور کیا ہونا چاہیے ریاست کے دیکھیے باب میں؟ جب ختم ہوئی نا حکومت آپ کی، دنیا میں اقتدار تھا آپ کا خلافت عثمانیہ، یہ مصطفیٰ کمال نے آ کے اس کو ختم کر دیا۔ صحیح، اس کے بعد آپ کی کوئی اجتماعی ساخت نہیں رہی، تو آپ کا جو تاریخی تجربہ تھا وہ خلافت کا تجربہ تھا۔ صحیح، اگر آپ بطور مسلمان دیکھتے ہیں ماضی میں، تو آپ کے پاس سیاسی تجسیم یا سیاسی نظم کے حوالے سے جو وجود تھا آپ کے پاس وہ خلافت کا تھا۔ صحیح، جب ختم ہوا یہ سارا کالونیل دور ختم ہوا اور مسلمان تحریکیں دوبارہ سے زندہ ہونے لگیں، تو یہ سوال اٹھا کہ مسلمانوں کے اندر اجتماعیت کی اساس، ظاہر ہے کہ مذہب، مسلمان جب ہم کہہ رہے ہیں تو مذہب ہوگی، صحیح، تو مذہب کیسے ان کی اجتماعی زندگی میں غالب آئے گا۔ تو اس دور میں جمال الدین افغانی، رشید رضا وغیرہ نے اس پہ بحثیں کی کہ نیا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ کیا ہوگا۔ تو رشید رضا وغیرہ نے کہا کہ وہی خلافت کا نظام ہے جس کی صحیح، وہ بات کر رہے تھے، لیکن اس وقت دنیا میں قومی ریاستیں وجود میں آ رہی تھی۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، صحیح، خود مسلمانوں کے اندر جو موومنٹس اٹھ رہی تھیں وہ قومیت کی بنیاد پہ اٹھ رہی تھی، اگرچہ وہ مسلمان تھے لیکن مثلا عربوں کے ہاں آپ دیکھیں تو وہ عرب قومیت کی بنیاد پہ اٹھ رہی تھی، عرب نیشنلزم جس کو آپ کہتے صحیح، ہیں۔ بالکل، الجزائر میں جو موومنٹ اٹھ رہی تھی وہ الجزائر نیشنلزم کی بنیاد پہ اٹھ رہی تھی۔ صحیح، اس میں جو مسلمان بعض مفکرین تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ماڈل پہلے سے موجود ہے جو خلافت کا ماڈل ہے، ٹھیک، اس کو ہم دوبارہ سے زندہ کریں گے۔ جیسے برصغیر میں یہ تصور پہلے مولانا ابوالکلام آزاد نے پیش کیا، صحیح، حکومت الہیہ کا تصور، صحیح، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کو پھر وہ تو چھوڑ گئے، اس کو انہوں نے ایک نیشنلزم کے تحت اور جغرافی کے بنیاد پر ایک پالیٹکس کانگریس کو جوائن کر کے شروع کر دیا، صحیح، لیکن اس آئیڈیا کو مولانا مودودی نے اختیار کر لیا۔ ٹھیک، تو اب چونکہ وہ خلافت کا آئیڈیا، اس کو ری وزٹ کیا لوگوں نے نئے قومی ریاست کے پیراڈائم میں، اور اس کو انہوں نے اسلامی ریاست کا نام دے دیا۔ ٹھیک، تو انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو آپ ریاستیں بنا رہے ہیں جغرافی کی بنیاد پر، اس کو مان لیا، یعنی جب جغرافی کی بنیاد پر ریاستیں وجود میں آ رہی تھی تو اس کو مان لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ مسلمانوں کے پاس اقتدار ہے تو اب یہ خلافت کو ری وزٹ کر کے اس کو اسلامی ریاست کا نام دے دیا۔ صحیح، تو اس طرح سے جو ماڈل آ گیا مسلمانوں کے پاس وہ اسلامی ریاست کا ماڈل آ گیا۔ یہ ایک تاریخی عمل کے نتیجے میں آیا ہے، کچھ اہل فکر و نظر نے اس کو اختیار کیا، خلافت کو آپ نے کہ یہ کہ آپ نے ایک جدید شکل دے دی اور اسلامی ریاست کہنا شروع کر دیا۔ اسی کو بعد میں ہمارے ہاں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں میں جو شیعہ تھاٹ ہے اس میں کوئی صحیح، خلافت کا تصور تو نہیں ہے، ٹھیک، لیکن انہوں نے بھی اس کو انڈائریکٹلی اختیار کر لیا ولایت فقیہ کے ساتھ، صحیح، جب خمینی صاحب نے ایران میں ایک ریولوشن وہ لے کے آئے تھے۔ ٹھیک، تو کہنا یہ ہے کہ یہ ایک اصل میں ایک سماجی عمل کے نتیجے میں جب اقتدار آپ کے پاس آیا تو اپنا ایک نظم اجتماعی تشکیل دینے کے لیے اسلامی ریاست کا تصور بھی وجود میں آیا، ورنہ 20ویں صدی سے پہلے اس طرح سے اسلامی ریاست کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ تو صحیح، قومی ریاست کو قبول کرتے ہوئے اس کے نظم اجتماعی کو اسلام کے اصولوں میں ڈھالنے کے لیے آپ نے اسلامی ریاست کے اس تصور کو پیش کیا۔ صحیح۔ اچھا خورشید صاحب، آپ سوال ایک پیدا ہوتا ہے اور آخری سوال آپ سے کروں گا کہ ایک طرف آئین ہے، ایک طرف قرآن و سنت ہے، ہم مسلمان پاکستان میں نہیں رہتے، انڈیا میں بھی رہ رہے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہیں اور دیگر کئی ممالک کے اندر بس رہے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ ہم کسی ملک کے اندر رہتے ہوئے قرآن و سنت کے ساتھ وفاداری پوری کریں یا اس ملک کے آئین کے ساتھ ہم وفاداری پوری کریں؟ دیکھیے قرآن و سنت آپ بطور مسلمان آپ سے مخاطب ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا نا کہ وہ آپ کو کوئی اسٹیٹ کا ماڈل نہیں دیتا، صحیح، ٹھیک ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، اب آپ کے دین آپ سے کیسے مخاطب ہے۔ تو آپ اس پس منظر میں اگر آپ کے سوال کو دیکھوں تو وہ یہ سوال ہے کہ میں ایک ہندوستان کا شہری ہوں، مسلمان ہوں، صحیح، اور یہاں ہندوستان میں ایک نظم اجتماعی قائم ہے جو مسلمانوں کے یا قرآن و سنت کے مطابق قائم نہیں ہے، تو میرا دین مجھ سے کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح، یا میں ایک امریکی شہری ہوں اور مسلمان ہوں، اور امریکہ کوئی قرآن و سنت کی بنیاد پہ اجتماعی نظم نہیں قائم، میرے لیے دین کا کیا حکم ہے، یہی سوال بنے گا نا۔ صحیح، بالکل صحیح، اس سوال پہ ہمارے ہاں تو پورا ایک دین کی فہم کا پوری ایک روایت قائم ہوئی ہے جس کو آپ فقہ الاقلیات کہتے ہیں، صحیح، بالکل کہ یہ بنیادی سوال اصل میں یوں بنتا ہے کہ اگر مسلمان کہیں اقلیت میں ہیں تو وہ کیا کریں گے۔ صحیح، تو اس کا جواب سادہ سا یہ ہے کہ مسلمان جہاں ہوں گے وہاں کا جو اجتماعی نظام ہوگا اس کو قبول کریں گے۔ ٹھیک، ان کے پاس یہ ایک عہد ہے، ایک مسلمان ہے نا وہ امریکی شہری
امریکی شہری ہے، کوئی امریکی ریاست کے ساتھ اس نے کانٹریکٹ قبول کیا ہے، ایک معاہدہ قبول کیا ہے، یا کہ بھارت کا مسلمان شہری ہے، وہ بھارت کی ریاست کے ساتھ اس نے ایک معاہدہ کر لیا ہے۔ اب اس معاہدے کے تحت وہ ان قوانین کا پابند ہے جو اجتماعیت پہ اس پہ نافذ ہوتے ہیں۔ صحیح اسی اصول کے تحت ہندوستان کے اندر مسلمان رہ رہے ہیں، اسی اصول کے تحت امریکہ میں مسلمان رہ رہے ہیں۔ ورنہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم یہ کہتے کہ جتنے ہندوستان میں مسلمان رہ رہے ہیں وہ سارے غیر اسلامی زندگی گزار رہے ہیں، صحیح اس لیے کہ وہاں تو قرآن و سنت تو نافذ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے امریکہ میں رہ رہے ہیں وہ غیر اسلامی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں وہی بنیادی سوال کہ دین یہ نہیں آپ پر کوئی چیز بوجھ ڈالتا جو آپ کے جس کو کہتے ہیں مالا یطاق، جس کی آپ کو صحیح طاقت نہیں ہے اختیار طاقت نہ کرنے ہو۔ کی۔ دین یہ دیکھتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، جہاں وہ کھڑے ہیں وہاں آپ کو دین مخاطب ہو کے آپ کو اپنی تعلیمات بتاتا ہے۔ تو آپ صحیح غیر مسلم ریاست میں کھڑے ہیں تو غیر مسلم کی ایک دین آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ پھر جو معاہدہ آپ نے ریاست کے ساتھ کر لیا اس کی پابندی آپ پر لازم ہے، جو ایک خورشید اجتماعی قانون ہے اس کو صاحب، آپ مانیں گے۔ بالکل۔ اچھا، بعض اوقات ہم امریکہ میں یا مغرب میں ہم ایگریمنٹ کر لیا، ہم وہاں کے شہری بن گئے، لیکن اس آئین کے اندر کچھ ایسی شقیں ہیں جو میرے عقائد کے خلاف ہیں، میرے مذہب کے خلاف ہیں، تعلیمات کے خلاف ہیں، تو وہاں پر میں کیا کروں گا؟ اب چھوڑ دیں، امریکہ سے چھوڑ کے آ جائیں۔ امریکہ میں چھوڑ کر ہاں مسلم ملک بالکل، میں آ اب جاؤں، آ جائیں۔ میرا روزگار وہاں پر ہے، بچے وہاں پر اگر ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کوئی بنیادی مطالبہ ایسا ہے جس کو ریاست نے قطعاً لگا دی ہے، صحیح بس آپ ریاست میں ہیں اور ریاست کہتی ہے کہ میں آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتی، ٹھیک ہے؟ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ روزہ اور یہاں نہیں رکھ سکتے، تو پھر میری دینی اہمیت کا تقاضا ہے کہ میں اس علاقے کو چھوڑ دوں اگر میں اس کی طاقت رکھتا ہوں، صحیح، اگر میں اس کی طاقت رکھتا ہوں، اس لیے کہ دین نہیں کوئی تو پھر حکم نماز آپ کو چھوڑ ایسا دوں۔ نہیں، اگر ریاست جبر کرتی ہے تو آپ کو تو کفر کا کلمہ بھی کہنے کی ریاست آپ کو کچھ سزا دے گی نا۔ صحیح تو آپ کو تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو جان و مال کا دکھ ہوتا ہے، اس کا کوئی خطرہ، تو آپ کفریہ کلمہ بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک اضطرار کی کیفیت ہے۔ صحیح اگر آپ کو وہاں آپ سمجھتے ہیں کہ دین کی بنیادی آپ مطالبات پورے نہیں کر رہے تو آپ کو پھر وہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اچھا یہ خورشید صاحب، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے صحیح، کہ یہ دو صورتیں ہیں۔ ہاں ایک صورت تو یہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور امریکہ کی نیشنلٹی میں نے لے لی ہے، کسی ایسے ملک کی نیشنلٹی لے لی جو مسلمان نہیں ہے، میں اپنے روزگار کے سلسلے میں وہاں پر مقیم ہوں۔ ایک یہ کہ میں رہتا ہی وہاں پر ہوں، میں ہوں ہی بائی برتھ امریکن ہوں، ایگزیکٹلی 300-400 سال سے وہاں پہ رہ رہا ہوں۔ ریاست نے نئی پالیسیاں بنائی ہیں، ریاست سمجھتی ہے کہ اب کوئی خاص حالات یا خاص تقاضوں کے تحت مسلمانوں پر یا کچھ عقیدے والوں پر یہ پابندیاں لگا دینی چاہیے۔ اب میں کہاں جاؤں؟ دیکھیے میں آپ سے اس کروں کہ اب تو یہ دنیا میں رہا نہیں ہے، صحیح اب ہم جس دور میں زندہ ہیں، اب مذہبی جبر ایک ماضی کا قصہ ہے، ٹھیک اور میں کہوں کہ اس میں اسلام کا غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے دنیا میں ٹھیک مذہبی جبر سے لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے، غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے۔ قرآن مجید نے تو پرسیکیوشن، مذہبی جبر کے خلاف جہاد کو جائز قرار دیا، صحیح یعنی اب طاقت کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مفروضہ ہے میرے نزدیک، ابھی اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ دنیا میں کسی جگہ پہ آپ کو آپ کی مذہبی، اگرچہ بعض علاقے ہیں میرے علم میں جن کا صحیح ہم ذکر نہیں کرتے کہ صحیح جہاں آپ پہ مذہبی میرا ذہن ادھر ہی آزادیاں، جا رہا تھا، جی میں بھی ہاں، خاموش ہو گیا۔ لیکن اس میں میرا صحیح خیال یہ ہے کہ دو طریقے ہیں دین میں عمل کرنے کے، دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے عزیمت، ایک ہے رخصت کا۔ صحیح عزیمت یہ ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ دیں اور آپ کہیں کہ مجھے یہاں نہیں رہنا اور میں اس علاقے میں جا کے رہوں گا، بے شک مجھے لیے معاشی مشکلات ہوں، جہاں میں اپنے دین کی بنیادی تعلیمات پر پوری طرح سے عمل کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر کہیں میری آزادی مجروح ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں سے نکل نہیں سکتا باوجود، تو ایک رخصت کا راستہ ہے کہ جو ریاست کی پابندیاں ہیں اس کو پھر آپ قبول کر لیں گے۔ بہت شکریہ خورشید صاحب، سوالات بے شمار ہیں اور کئی سوالات یہ پروگرام سنتے ہوئے ہمارے جو ناظرین ان کے ذہن میں بھی آئے ہوں گے۔ آپ سوال ضرور کریں، کیونکہ سوال کرتے رہیں گے تو جواب کے لیے ذہن بھی تیار ہوتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔